بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد حتی لا یبقى من الصلاة علیہ شیء وسلم علی سیدنا و مولانا محمد حتی لا یبقى من السلام علیہ شیء ورحم سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتی لا یبقى من الرحمت علیہ شیء وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ حتی لا یبقى من البرکت علیہ شیء۔ آج کے اس سبق میں ہم اس سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان کے ذریعے جس عقیدے کو، جس نظریے کو ہندوستانی مسلمانوں کے درمیان پھیلانے کی کوشش کی، دراصل انہوں نے اپنے پورے خاندان کے عقیدے اور نظریے سے بغاوت کی ہے۔ ان کے والد، ان کے چچا، ان کے دادا، ان کے پردادا، یہ سارے محدثین جس نظریے کے قائل تھے اور جس فکر کے وہ حامی تھے، اسماعیل دہلوی نے ان سارے بزرگوں کے عقیدے اور نظریے کو مسترد کر کے بر صغیر ہند و پاک میں انہوں نے وہابیت کی بنیاد ڈالی۔ ہندوستان میں جو چند علمی خاندان بڑے مشہور ہوئے گزشتہ 100-200 سال میں، ان میں سب سے بڑا خاندان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان ہے، جس کو خاندان ولی اللہ ہی کہا جاتا ہے۔ ان کا خاندانی تعارف کچھ اس طرح ہے کہ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی اورنگزیب عالمگیر نے جب فتاوی رضویہ کی تدوین کے کام کے لیے علماء کی ایک ٹیم بنائی تو ان علماء میں شاہ عبد الرحیم بھی شامل تھے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاہ عبد الرحیم اس زمانے کے قابل ذکر علماء میں شامل تھے، ورنہ حضرت اورنگزیب عالمگیر فتاوی عالمگیری کی تدوین کے لیے ان کی سربراہی میں کوئی ٹیم مقرر نہ کرتے۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، یہ 1054 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی ایک دوسرا خاندان ہے ہندوستان کا، ان کا وصال 1052 ہجری میں ہوا، اور شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کی پیدائش 1054 ہجری میں ہوا، یعنی صرف 2 سال کا فرق ان دونوں بزرگوں میں ہے۔ خیر، ہم آج کے اس تذکرے میں شیخ عبد الحق محدث دہلوی کے عقائد و نظریات سے گفتگو نہیں کریں گے۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے عقائد و نظریات اور ان کے خاندان کے افکار و نظریات کا تذکرہ آج کے اس تذکرے میں انشاءاللہ ہوگا۔ شاہ عبد الرحیم کی پیدائش 1054 ہجری میں اور ان کا وصال 1131 ہجری میں، 1131 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ ان کے فرزند کا نام ہے شاہ ولی اللہ، یہ 1114 میں پیدا ہوئے، یعنی جب شاہ ولی اللہ کی عمر صرف 17 سال کی تھی تو شاہ عبد الرحیم کا انتقال ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ 1114 میں پیدا ہوئے اور ان کے جو والد شاہ عبد الرحیم 1131 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، 17 سال کی عمر میں۔ شاہ ولی اللہ
یہ پیدا ہوئے 1114 میں اور ان کا وصال ہوا 1176 میں۔ شاہ ولی اللہ کا انتقال کب ہوا؟ 1176 میں۔ شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے تھے اور سب کے سب بڑے بڑے علماء میں شمار کیے جاتے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان کی پیدائش 1159 ہجری میں ہوئی۔ 1159 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1239 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ یعنی شاہ عبدالعزیز 1159 میں پیدا ہوئے اور 1176 میں ان کے جو والد تھے شاہ ولی اللہ، ان کا انتقال ہو گیا، یعنی 17-18 سال کی عمر میں 1159 میں پیدا ہوئے، 59 سے لے کے 60 اور ادھر 76-16 سال، یعنی جب ان کی بھی عمر 17 سال تھی۔ شاہ ولی اللہ کے بھی والد کا انتقال اس وقت ہو گیا جب شاہ ولی اللہ کی عمر 17 سال، اور شاہ ولی اللہ کا بھی انتقال اس وقت ہو گیا جب ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز کی عمر صرف 17 سال تھی۔ 1159 میں یہ پیدا ہوئے اور 1176 میں شاہ ولی اللہ کا انتقال ہو گیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی 1159 میں پیدا اور 1239 میں ان کا انتقال ہوا۔ 1239 اور 1272 میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پیدا ہوئے، یعنی شاہ عبدالعزیز کے وصال کے 32-33 سال کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا 1272 میں پیدا ہوئے اور شاہ عبدالعزیز کا انتقال کب ہوا؟ 1239 میں، ہے نا؟ تو 39-40 اور 33 سال کے بعد اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے۔ شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے، بڑے بیٹے کا نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان کے بعد شاہ عبد القادر محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی اور شاہ عبد الغنی۔ شاہ عبد الغنی کے بیٹے کا نام ہے اسماعیل دہلوی۔ اسماعیل دہلوی کی پیدائش 1193 میں ہوئی۔ 1193 میں، اور موت کب ہوئی؟ 1247 کے آس پاس۔ انگریزی سال کے اعتبار سے 1831، یہ کئی جگہوں پہ ہم نے سرچ کیا تو ابھی ملا 1831، ایسا لگتا ہے کہ یہ 1247-48 کے آس پاس کا وقت ہے۔ 1239 میں شاہ عبدالعزیز کا انتقال ہوا، 1247 میں اسماعیل دہلوی کا اور 1272 میں اعلیٰ حضرت کی پیدائش ہوئی۔ گویا اسماعیل دہلوی کے والد شاہ عبد الغنی، اسماعیل دہلوی کے دادا شاہ ولی اللہ اور اسماعیل دہلوی کے پردادا شاہ عبد الرحیم، یہی خاندان ولی اللہ ہی کہلاتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جن کا انتقال 1239 میں ہوا، ان کے شاگرد ہیں علامہ فضل حق خیر آبادی، علامہ صدر الدین آزردہ، علامہ فضل رسول بیدایونی، جنہوں نے یہ المعتقد المعتقد لکھی ہے۔ علامہ فضل رسول بیدایونی 1289 میں ان کی پیدائش ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو سراج الہند کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں علوم اسلامیہ کا مرکز دہلی تھا اور پورے ہندوستان سے لوگ دلی جا کر علم حدیث شاہ عبدالعزیز سے حاصل کرتے تھے۔ تو شاہ عبدالعزیز کے شاگرد شاہ فضل رسول بیدایونی، ان کے شاگرد علامہ فضل حق خیر آبادی، ان کے شاگرد علامہ صدر الدین آزردہ، بڑے بڑے علماء۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد سید آل رسول احمدی، اور سید آل رسول احمدی کے مرید امام احمد رضا خان۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پیر کے وہ استاذ ہوئے شاہ عبدالعزیز، ہے نا؟ تو
تو دادا استاذ ہوئے، اعلیٰ حضرت کے دادا استاذ ہوئے شاہ عبد العزیز، اور اسماعیل دہلوی کے چچا ہوئے شاہ عبد العزیز، ہے نا؟ تو آج کے اس تذکرے میں ان تینوں بزرگوں کے افکار و نظریات کا تھوڑا سا تذکرہ ہوگا، شاہ عبد الرحیم، شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد العزیز، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش ہوگی کہ خاندان ولی اللہ ہی کے بزرگوں کا جو عقیدہ تھا اور جس عقیدے کی ترویج و اشاعت امام محمد رضا خان قدس سرہ نے فرمائی، شاہ اسماعیل دہلوی نے خود اپنے دادا پردادا چچا اور والد کے عقیدے سے بغاوت کرتے ہوئے اس عقیدے کو قبول کیا جسے عالم عرب میں ابن عبد الوہاب نجدی نے پھیلایا تھا، اور اسے اپنے خاندان کے بزرگوں کا عقیدہ پسند نہ آ سکا، اور اس نے ہندوستان کے بڑے بڑے محدثین، 200 سال کے محدثین کے افکار و نظریات سے بغاوت کرتے ہوئے ایک نئی فکر کو ہندوستانی مسلمانوں پر تھوپنے کی کوشش کی ہے۔ یہ آج کے سبق کا ابتدائیہ تھا، یہ آج کے سبق کی تمہید تھی۔ اب ہم لوگ اس عقیدے کے تذکرے پہ آتے ہیں۔ چونکہ شاہ اسماعیل دہلوی کے پردادا ہوئے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، پھر ایک بار ہم اس کو یہ کر لیتے ہیں، 1054 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1131 میں ان کا وصال ہوا۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے واقعات، ان کی سیرت اور ان سے متعلق جو معاملات تھے، اس کا تذکرہ شاہ عبد الرحیم کے صاحبزادے شاہ ولی اللہ نے انفاس العارفین میں کیا ہے۔ انفاس العارفین یہ بنیادی طور سے فارسی زبان کی کتاب ہے، مگر سید فاروق القادری جو پاکستان کے ایک عالم ہیں، انہوں نے انفاس العارفین کا اردو میں بھی ترجمہ کیا ہے۔ انفاس العارفین کو اگر بنظر غائر پڑھا جائے تو یہ سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ شاہ عبد الرحیم کا نظریہ اور شاہ عبد الرحیم کے صاحبزادے شاہ ولی اللہ کا نظریہ کیا تھا، اور وہ کس فکر کے حامی تھے، کس عقیدے کے قائل تھے۔ اس سلسلے میں چند واقعات جس کا ذکر انفاس العارفین میں ہے، میں اسے بیان کرتا ہوں، اور بلکہ ان کتابوں کے صفحات بھی میں آپ حضرات کو دکھلاتا ہوں تاکہ آپ اس نتیجے تک پہنچیں کہ شاہ عبد الرحیم کے حوالے سے جو باتیں پیش کی جا رہی ہیں وہ محض دعویٰ نہیں ہے، بلکہ شاہ ولی اللہ کی کتاب انفاس العارفین کا جو قلمی نسخہ ہے، جو فارسی کا اصل نسخہ ہے، اس میں بھی یہ سارے واقعات موجود ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ میرے والد تشریف لے گئے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر۔ خواجہ غریب نواز اجمیری کے جو اول خلیفہ ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان کے مزار پہ تشریف لے گئے۔ وہاں پہ ان کو بشارت ملی کہ تمہاری پشت سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام میرے نام پہ قطب الدین رکھنا۔ مگر جب شاہ ولی اللہ کی پیدائش ہوئی تو یہ بات شاہ عبد الرحیم کے ذہن سے نکل گئی اور انہوں نے اپنے صاحبزادے کا نام ولی اللہ رکھا۔ مگر بعد میں جب یہ بات انہیں یاد آئی تو انہوں نے شاہ ولی اللہ کے نام میں اس کو جوڑا اور پورا نام یوں بیان کرتے تھے، قطب الدین احمد ولی اللہ، قطب الدین احمد ولی اللہ۔ میں وہ صفحہ حضرات کو دکھلاتا ہوں اور پھر اس پہ تھوڑا سا تبصرہ میں پیش کرتا ہوں۔ یہ اپنی پیدائش کے حوالے سے جو شاہ ولی اللہ نے نقل کیا ہے وہ یہ انفاس العارفین کے اردو ترجمہ کے صفحہ 123 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں
انہی کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے گیا، یعنی قطب الدین بختیار کاکی کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے گیا۔ آپ کی روح مبارک ظاہر ہوئی اور مجھے فرمایا کہ تمہارے یہاں ایک فرزند پیدا ہوگا، اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا۔ اس وقت میری زوجہ عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی تھی جس میں اولاد کا پیدا ہونا ناممکن ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید اس سے مراد بیٹے کا فرزند یعنی پوتا ہے، یعنی پوتا پیدا ہوگا۔ میرے اس وہم پر آپ فوراً مطلع ہوگا اور فرمایا میرا مقصد یہ نہیں ہے بلکہ وہ فرزند تمہاری پشت سے ہوگا۔ کچھ عرصہ بعد دوسرے نکاح کا خیال میرے والد کے دل میں آیا اور اسی سے کاتب الحروف فقیر ولی اللہ پیدا ہوا۔ میری پیدائش کے وقت والد ماجد کے ذہن سے یہ واقعہ اتر گیا، اس لیے انہوں نے ولی اللہ نام رکھ دیا۔ کچھ عرصہ بعد جب یہ واقعہ یاد آیا تو انہوں نے میرا دوسرا نام قطب الدین احمد رکھا۔ یہ انفاس العارفین کے صفحہ 122 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ اب ہم اس کو فارسی والے نسخے میں تلاش کرتے ہیں۔ انفاس العارفین کا جو فارسی کا نسخہ ہے اس کے صفحہ 44 پر یہ واقعہ مذکور ہے۔ می فرمودند، میرے والد فرماتے تھے، دیگر بار بزیارت مرقد منور عیشا رفتم، روح عیشا ظاہر شد۔ قطب الدین بختیار کاکی کی روح ظاہر ہوئی۔ فرمودند ترا پسر خواہد شد، اورا قطب الدین احمد نام کن، چون زوجہ بسن ایاس رسیدہ، چونکہ میری عمر سن ایاس کو پہنچ چکی تھی، گمان کردم کہ مراد پسر پسر است، میرا بیٹا مراد نہیں بلکہ بیٹے کا بیٹا۔ بری خطرہ مشرف شدند، فرمودند ای مورا مراد نیست، ای پسر از صلب تو خواہد شبود، تمہاری پشت سے ہوگا۔ بعد از زمانے داعیہ تزوج دیگر پیدا شدہ و کاتب الحروف فقیر ولی اللہ متولد گشتہ۔ در اول ای واقعہ فراموش کردند بولی اللہ مسمى کردند، بعد از مدت بیاد آمد نام دیگر قطب الدین احمد مقرر کردند۔ دوبارہ کچھ دنوں کے بعد یاد آیا تو انہوں نے میرا نام قطب الدین احمد رکھا۔ اب اس میں کتنی کھلی ہوئی بات ہے۔ شاہ عبد الرحیم خواجہ قطب الدین بختیار کے مزار پہ گئے، مزار پہ جانا اگر شرک ہوتا تو شاہ عبد الرحیم کیوں مزار پہ گئے؟ ایک بات، اگر بزرگوں کا تصرف کرنا ممکن نہ ہوتا تو خواجہ قطب الدین کی روح کیسے ظاہر ہوئی؟ اگر اللہ اپنے نیک بندوں کو مستقبل کی باتوں کی خبر نہیں عطا فرماتا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو یہ کیسے پتا چلا کہ تمہاری پشت سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا؟ اگر اللہ کے نیک بندوں کی روحیں تصرف وصال کے بعد بھی نہیں کرتی تو خواجہ قطب الدین کی روح کو یہ کیسے پتا چلا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ میرے دل میں خیال آیا کہ میری بیوی تو بوڑھی ہو چکی ہے تو میرا بیٹا مراد نہیں ہے بلکہ بیٹے کا بیٹا مراد ہے، تو ان کی روح اس پہ باخبر ہو گئے، کہا نہیں وہ بیٹا تمہاری پشت سے ہوگا۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ وہ والدہ بوڑھی ہو چکی تھی، پھر دوبارہ نکاح کا خیال میرے والد کے دل میں آیا، دوسری شادی ہوئی اور میری پیدائش ہوئی۔ چونکہ یہ بات بھول چکے تھے اس لیے میرا نام ولی اللہ رکھ دیا، بعد میں انہوں نے میرا نام قطب الدین رکھا۔ یہ کھلی ہوئی چیز ہے کہ یہ شرک نہیں، بزرگوں کا مستقبل کی چیزوں کو عطائے الہی سے جان لینا شرک نہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ شرک ہوتا تو شاہ ولی اللہ اس کو ذکر نہ کرتے، اس کو نظر انداز کر دیتے، چونکہ شاہ ولی اللہ کو جماعت وہابیہ اپنی جماعت کا امام ثابت کرتی ہے کہ جو کام عالم عرب میں نجد کے ایک بادیہ نشی نے کیا، ابن عبد الوہاب نجدی نے، وہی کام ہندوستان میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا۔ اگر شاہ ولی اللہ اس کام کو شرک اور حرام سمجھتے تو اپنے والد کے حالات میں اس کا ذکر ہرگز نہ کرتے، ہے نا؟
اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاہ اسماعیل کے پردادا بھی مزارات اولیاء کی زیارت کے لیے جاتے تھے اور وہاں بزرگوں کی ارواح سے ان کی مدد ہوتی تھی۔ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے یہ کسی کو بتا دینا، یہ بھی تو کسی کی مدد ہی کی ایک شکل ہے۔ یہ پہلا معاملہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب دوسری چیز، اللہ کے نیک بندوں کی نیاز پیش کرنا جائز ہے یا نہیں؟ شاہ ولی اللہ خود اپنے والد کا معاملہ ذکر کرتے ہیں، وہ اردو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، یا پہلے میں اس کی فارسی عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ انفاس العارفین کے صفحہ 42 پر شاہ ولی اللہ نقل کرتے ہیں، می فرمودن، میرے والد فرماتے تھے، در ایام وفات حضرت رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم، در ایام وفات حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے دنوں میں چیزیں فتوح نہ شد، کچھ بھی سامان میسر نہ ہو سکا جس پہ نیاز پیش کی جا سکے، کہ نیاز آ حضرت طعام پختہ شود، کہ حضور کی نیاز کے لیے کوئی کھانا پکایا جائے، کوئی چیز ایسی میسر نہ ہو سکی۔ قدر نخوے بریاں و قند سیاہ نیاز کردم، میں نے بھونے ہوئے چنے، نخوے بریاں غالباً اسی کا معنی ہے بھنا ہوا چنا، اور قند سیاہ، قند کا معنی گڑ، کالے رنگ کا گڑ، اسی پہ نیاز کردم، نیاز کیا۔ شب در واقعہ دیدم، ایک شب میں نے واقعے میں دیکھا کہ انواع طعام بحضور آ حضرت ارزا میدارن، کہ قسم قسم کے کھانے حضور کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ و درامیان، اور اسی درمیان آ قند نیز معروض داشتن، کہ میرا جو گڑ تھا صحابہ نے وہ بھی حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ بنہایت ابتہاج و بشاشت اقبال فرمودن، انتہائی خوشی سے حضور نے توجہ فرمائی، آرا تلبیدند، اسے طلب کیا، و چیز ازاں، اور اس میں سے تھوڑا سا حصہ تناول کردند، کھایا، و باقی در اصحاب قسمت فرمودند، اور باقی جو گڑ اور چنا تھا اس کو صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ اس سے کئی چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کا خود بھی معمول تھا کہ حضور کے وصال کی تاریخوں میں وہ حضور کی خدمت میں نیاز پیش کرتے تھے۔ ایک بات، ایک سال ایسا ہوا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، بھنے ہوئے چنے تھے اور قند سیاہ تھا، اسی کو منگوا کر اس پر حضور کی نیاز پیش کی۔ دل میں تردد تھا کہ پتہ نہیں بارگاہ پیغمبر میں مقبول ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ خواب میں دیکھا کہ حضور اسے تناول فرما رہے ہیں اور باقی انہوں نے صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ فاتحہ نیاز یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی گڑھی ہوئی کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ یہ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی جو اسماعیل دہلوی کے پردادا ہیں، ان کے زمانے میں بھی بزرگوں کی ارواح کو نیاز پیش کی جاتی تھی۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اگر بزرگوں کی روحوں کو کھانے پینے کی چیزوں کی نیاز پیش کی جائے تو ارواح بزرگان اور ارواح صالحین اور ارواح رفتگان نیاز کی ان چیزوں سے خوش اور مسرور ہوتی ہیں۔ عالم برزخ میں کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی، مگر یہ ہے کہ نیاز کی چیزیں جب فرشتے پیش کرتے ہیں تو صالحین اور دنیا سے جانے والوں کی روحوں کو خوشی ملتی ہے۔ اس میں تو صاف الفاظ ہیں کہ چیزیں ازا تناول فرمودن، کہ اس میں سے تھوڑا سا حضور نے تناول کیا اور باقی کو اصحاب کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اس سے فاتحہ نیاز کو بدعت کہنے والے، فاتحہ نیاز کو ایک نئی چیز کہنے والے
اور ان ساری چیزوں کو امام احمد رضا کے نام سے منسوب کرنے والے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو مجدد بدعات کہنے والے یہ سخت خطا کے مرتکب ہیں۔ اسماعیل دہلوی جس نے ہندوستان میں وہابیت کی داغ بیل ڈالی، اس کے پردادا نے بھی حضور کی خدمت میں نیاز پیش کی ہے، اور شاہ اسماعیل دہلوی کے دادا نے خود اس بات کو انفاس العارفین میں نقل کیا ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ اب ہم تیسری چیز کی طرف چلتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز عصر کے بعد میرے اوپر غیبت طاری ہوئی، اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنی پیدا ہونے والی چیزیں تھیں اس مختصر سے لمحے میں میرے اوپر وہ ساری چیزیں منکشف کر دی گئی۔ حضرت آدم کے پیدا ہونے سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک جتنی چیزیں ہیں سب میرے اوپر منکشف کر دی گئی۔ یہ کن کا ہے؟ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کا۔ شاہ ولی اللہ کے جو الفاظ ہیں انفاس العارفین فارسی والے نسخے کے صفحہ 36 پر وہ یہ ہے: حضرت عیشا فرمودند روز وقت عصر مراقبہ بودم در مراقبہ بودم، ایک دن عصر کے وقت میں مراقبے میں تھا، غیبت واقع شد، میرے اوپر غیبت طاری ہوئی، یعنی بزرگان دین جب مراقبے میں بہت زیادہ ڈوب جاتے ہیں تو دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتے، اسی کو غیبت کہہ رہے ہیں۔ وآ وقت را وسیع کردند بمقدار 40,000 عام، اور اس مختصر سے وقت کو 40 لاکھ سال کے برابر کشادہ کر دیے، 40,000 سال کے برابر کشادہ کر دیے، پھیلا دیے۔ عصر کے بعد کا جو تھوڑا سا وقت تھا اس کو 40,000 سال کے برابر میں پھیلا دیے۔ وَدَرَا مدت، اور اس مختصر سے مدت میں ہر کثیرہ ہر انسان کو کہ از ابتدائے خلقت پیدا شدہ بود، جو دنیا کے تخلیق سے لے کے قیامت تک پیدا ہوا تھا، ہر اس انسان پر وَأَحْوَالُ أَفْعَالِ ہر یک، اور ہر انسان کے حالات اور ہر انسان کے افعال پر ظاہر نمودند، میرے اوپر ظاہر کر دیا۔ ایک روز عصر کے بعد میں مراقبے میں تھا، میرے اوپر غیبت طاری ہوئی، اور اس مختصر سے وقت کو 40,000 سال کے برابر پھیلا دیا گیا، اور اس وقت میں ہم نے ابتدائے خلقت سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے اور ان کے احوال اور ان کے افعال میرے اوپر منکشف کر دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر کے لیے ما کانا و ما یکون کا علم ہم پیش کرتے ہیں، ایسا عقیدہ پیش کرتے ہیں تو وہابیہ، سلفیہ اور اسماعیل دہلوی کے مقلدین اس کو شرک کہتے ہیں کہ پیغمبر کو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے، ایک ذرے کا بھی علم غیب پیغمبر کے لیے ثابت کرنا یہ شرک ہے۔ سبحان اللہ۔ عطائے الہی سے ہم پیغمبر کے علم کو ما کانا و ما یکون پر محیط مانتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے الدولۃ المکیہ میں لکھا ہے، میں اس صفحے کا عکس بھی بھیج دوں گا گروپ میں، کہ ساری مخلوقات کا علم جمع کر لیا جائے تب بھی ساری مخلوقات کے علم کو علم پیغمبر سے وہ نسبت بھی نہیں جو پانی کے ایک قطرے کو کسی سمندر سے نسبت ہوتی ہے، اور پیغمبر کے سارے علوم جمع کر لیے جائیں تو اللہ کے علم سے وہ نسبت بھی نہیں جو کسی پانی کے ایک قطرے کو کسی سمندر سے نسبت ہوتی ہے۔ اللہ کے علم کے مقابلے میں پیغمبر کا علم ایک قطرے اور سمندر کے برابر بھی نسبت نہیں رکھتا، اور پیغمبر کے علم کے مقابلے میں ساری مخلوق کا علم وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو پانی کے کسی قطرے کو کسی سمندر سے ہوتی ہے۔
اس پر مستزاد یہ کہ اللہ کا علم قدیم، مخلوقات کا علم حادث، اللہ کا علم غیر متناہی، پیغمبروں کا علم متناہی، اللہ کا علم ازلی ابدی، پیغمبروں کا علم حادث، اللہ کا علم ذاتی، کسی کے بتائے بغیر اسے ہر شے کا علم ہے، پیغمبروں کا علم یہ خدا کے بتانے سے ہے، خدا کا علم ذاتی ہے، بندوں کا علم عطائی ہے، ایک ذرے کا علم بھی کسی نبی کے لیے عطائے الہی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ جو کچھ بھی پیغمبروں کو، رسولوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو جو علم حاصل ہے وہ عطائے الہی سے حاصل ہے۔ جب اتنا فرق ہے دونوں کے علم میں، خالق و مخلوق کے علم میں، تو پھر خدا کے علم کو پیغمبر کے علم کو خدا کے علم کے مساوی قرار دینے کا الزام لگانا اہل سنت پر، یہ سراسر گمراہی ہے، یہ سراسر تہمت اور بہتان تراشی ہے۔ ورنہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے خود یہ ساری باتیں الدولۃ المکیہ میں ارشاد فرمائی، لیکن اس کے باوجود ہے کہ اللہ کے علم سے پیغمبر کے علم کو کوئی نسبت نہیں، مگر اللہ نے دنیا کے پیدا ہونے سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک تمام چیزوں کا جو ہوا ما کان اور جو ہونے والا ہے ما یکون، اتنا علم اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا۔ اس پر پوری جماعت وہابیت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو شرک کا نمائندہ ثابت کرتی ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں شرک لکھا ہے، شرک کی دعوت دی ہے، شرک کی تبلیغ کی ہے۔ علم غیب یہ اللہ کی خصوصیت ہے، بندوں کے لیے علم غیب ماننا یہ سراسر شرک ہے، مگر سبحان اللہ علم غیب ذاتی یہ اللہ کی خصوصیت ہے، علم غیب عطائی یہ خدا کی خصوصیت نہیں ہے۔ خدا کو علم کسی کے بتانے سے ہو یہ تو محال ہے، خدا کو علم کسی بھی شے کا کسی کے دینے سے، کسی کے بتانے سے ہو یہ تو محال ہے۔ تو جب خدا کا علم ذاتی ہے، بندوں کا علم عطائی ہے، خدا کا علم قدیم ہے، بندوں کا علم حادث ہے، خدا کا علم غیر محدود، بندوں کا علم محدود، اور اس محدود علم کے باوجود پیغمبروں کے علم کو خدا کے علم سے وہ نسبت بھی نہیں جو پانی کے کسی قطرے کو کسی سمندر سے ہوتی ہے، تو پھر مساوات کا الزام لگانا یہ سوائے بہتان تراشی کے اور اس کو کیا کہا جا سکتا ہے۔ خیر، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو آگاہ کیا، یعنی خدا کی عطا سے یہ علم ہے۔ اگر پیغمبر کے لیے ما کانا و ما یکون کا علم شرک ہے تو شاہ ولی اللہ نے اپنے والد کا یہ معاملہ کیسے ذکر کیا کہ عصر کے بعد میں مراقبے میں تھا، میرے اوپر غیبت طاری ہوئی، اس مختصر سے وقت کو 40,000 سال کے برابر پھیلا دیا گیا، اور اس وقت میں ابتدائے خلقت سے لے کر قیامت تک ہر انسان کو اور ہر انسان کے احوال کو اور ہر انسان کے افعال کو میرے اوپر ظاہر کر دیا گیا۔ یعنی شاہ عبد الرحیم کو یہ بھی پتا ہے کہ محمود کہاں پیدا ہوگا اور کہاں گھر ہوگا اور کس کو پڑھائے گا اور کہاں پانی پیے گا، افعال احوال یہی ہے۔ اگر ایک غیر نبی کے لیے ایسا کہنا شرک نہیں، کیونکہ وہ عطائے الہی سے ہے، خدا اپنے بندوں پر کائنات کے معاملات کو منکشف کر دیتا ہے، تو پھر ہم پیغمبر کے لیے ایسا عقیدہ رکھتے ہیں تو اس کو شرک کیسے کہا جا سکتا ہے نا؟ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز میں نے ان کے حوالے سے پیش کی ہے، اور انفاس العارفین کے اردو ترجمے کو پورا ایک طرف سے آپ پڑھ لیں تو آپ کو ہر صفحے میں اس طرح کے عقائد و نظریات کا سراغ ملے گا، اور دل میں یہ یقین پختہ ہوگا کہ الحمدللہ امام احمد رضا خان قدس سرہ نے کوئی نیا نظریہ ہندوستانیوں پہ نہیں تھوپا ہے، بلکہ شاہ اسماعیل دہلوی کے باپ دادا کا جو نظریہ اور عقیدہ تھا اسی نظریہ اور عقیدے کو ہندوستانی مسلمانوں تک پہنچایا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم چوتھے معاملے کی طرف چلتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انفاس العارفین کے صفحہ 41 پر یہ اپنے والد کی بیماری کا معاملہ ذکر کرتے ہیں۔
حضرت عیشا فرمودند یعنی میرے والد فرماتے تھے کہ یک بارگی مورا تپ گرفت، یک بارگی مجھ کو بخار آ گیا، وہ عام مرض امتداد یافت، اور وہ بیماری جو تھی تھوڑی لمبی ہو گئی، وہ اسباب حیات بسر آمد، اور زندگی کی امید نکل گئی، دل سے چلی گئی، یعنی ایسا لگا کہ اب میری زندگی بچے گی نہیں۔ ساعت ناسا واقع شد، اس وقت میرے اوپر غنودگی طاری ہوئی، درا ناسا اسی غنودگی میں حضرت شیخ عبدالعزیز ظاہر شدن، شیخ عبدالعزیز ظاہر ہوئے، یہ ان کے کوئی استاذ تھے، فرمودند اور وہ فرماتے تھے کہ اے فرزند، اے بیٹے، حضرت پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم با عیادت تمی آئند، حضور تمہاری عیادت کے لیے آ رہے ہیں، وہ شاید ازی جہت تشریف آوردند، اور ہو سکتا ہے کہ ادھر سے آئیں، وہ پائے تو آنسو است، اور تمہارا پاؤں اسی طرف ہے، اس لیے اپنا پاؤں سمیٹ لو یا چارپائی کا رخ بدل لو۔ یعنی حضور کے آنے سے پہلے شیخ عبدالعزیز کی روح ظاہر ہوئی اور کہا بیٹے تمہاری عیادت کے لیے حضور آ رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ ادھر ہی سے آئیں گے، اور تمہارا پیر اسی طرف ہے، اس لیے چارپائی کا رخ بدل لو تاکہ حضور کی بے ادبی نہ ہو۔ اچھا، سریر تورا بوجہ باید گزاشت، تمہاری چوکی کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ پائے تو بئی جہت نہ باشد، کہ تمہارا پاؤں اس طرف نہ ہو۔ باقامت آمدم بافاقت اچھا بافاقت آمدم، میری طبیعت تھوڑی سی افاقہ ہو گئی، یعنی اس میں افاقہ ہو گیا، وقوت تکلم نبود، اور بولنے کی طاقت نہیں تھی، حاضرہ را اشارہ کردم، میں نے وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تو ان کو اشارہ کیا، تا سریر مورا از آجا گردانی نند، تاکہ وہ میرے تخت کو وہاں سے گھما دے۔ آگاہ، اسی وقت حضرت رسالت پناہ تشریف آوردند، اسی وقت حضور تشریف لائے، وہ فرمودند اور فرمایا کیفا حالو کا یا بنیا، اے بیٹے تمہاری کیسی حالت ہے؟ حلاوت ای گفتار برمن مستولی شد، حضور کے ان جملوں کی مٹھاس میرے اوپر غالب آ گئی، حضور نے جو بیٹا کہا یہ بات سے میرا دل بہت مسرور ہوا۔ وجدے و بقائے و اضطراب عجیب برمن ظاہر شد، میرے اوپر وجد کی حالت، بقائے گریا وزاری کی حالت، و اضطراب عجیب اور عجیب اضطراب کی حالت طاری ہو گئی کہ حضور آپ تشریف لائے ہیں مجھ کو دیکھنے کے لیے اور بیٹا کہہ رہے ہیں اور حال پوچھ رہے ہیں، تو میرے اوپر عجب سی گریا کی طاری حاصل ظاہر ہو گئی۔ اچھا، حضرت مراد در بر گرفتن، حضور نے مجھ کو اپنی گود میں لے لیا، یعنی ایسے تھام لیا، بوجہ کے لہیا شریف بالائے سر منبود، اس طرح حضور نے مجھ کو ایسے لے لیا کہ حضور کی جو داڑھی شریف ہے وہ میرے چہرے پہ پڑ رہی تھی، جب کسی کو ایسے لے کے بیٹھیں گے تو چہرہ آئے گا نا، چلو، برسر منبود، قبیض مبارک از اشک منتر شد، میرا جو کرتا تھا حضور کی تشریف آوری کی خوشی سے بالکل بھیگ گیا، وہ آہستہ آہستہ آوج تسکین یافت، اور آہستہ آہستہ میری وہ حالت جو ہوئی وہ ٹھیک ہو گئی۔ آگاہ بخاطرہ مفتاد، اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مدتہا است کے آرزوے موے شریف دارم، بہت دنوں سے حضور کے موے مبارک کے ملنے کی آرزو رکھتا ہوں، چے قدر کرم باشد، اگر این ساعت چیزیں ازی قبیل مرحمت فرمائن، حضور کی کتنی مہربانی ہوگی اگر موے مبارک میں سے کچھ ہم کو اسی وقت دے دے۔ بر خطرہ مشرف شدن، حضور میرے دل کے خطرے پہ آگاہ ہو گئے، وہ بر لحیہ مبارک دست فرود آوردن، اور حضور نے اپنی داڑھی پہ ایسے ہاتھ کو پھیرا، وہ موے در دست من دادن، اور اپنی داڑھی مبارک کا چند بال میرے ہاتھوں میں دے دیا۔ بخاطرم آمد، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ای در دو موے در عالم شہادت باقی خواہد شد یا نہ، کہ حضور نے جو یہ موے مبارک دیا ہے میرے بیدار ہونے کے بعد، یعنی عالم شہادت میں آنے کے بعد یہ بال باقی رہیں گے میرے پاس کہ نہیں رہیں گے، سمجھے؟
برئی خطرہ نیز مشرف شدند، میرے اس خطرے پہ بھی باخبر ہو گئے، اور فرمودند اور فرمایا ای دو موے در عالم باقی خواہد ماند، کہ یہ دونوں بال اس دنیا میں بھی باقی رہیں گے، یعنی جب تم ہوش و حواس میں آ جاؤ گے، عالم غیبت سے عالم شہادت میں آ جاؤ گے، تب بھی یہ بال تمہارے پاس رہیں گے۔ بعد ازاں بشارت صحت کلی و امتداد عمر دادند، اس کے بعد حضور نے صحت کی اور لمبی عمر ملنے کی بشارت دی۔ آگاہ افاقت واقع شد، اسی وقت میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ چراغ طلبیدم، میں نے چراغ طلب کیا لوگوں سے۔ دو موے مبارک در دستم نہ یافتم، میں نے وہ دونوں بال اپنے ہاتھوں میں نہیں دیکھا۔ بعد عذاب، اچھا کہاں ہے؟ ہاں، اندوناک شدم، میں پھر پریشان ہو گیا کہ حضور کے جو موئے مبارک ملے تھے میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، چراغ میں جب دیکھا تو میں پریشان ہو گیا۔ جناب توجہ نمودم، اور میں نے حضور کی طرف توجہ کیا تو غیبت واقع شد، میرے اوپر پھر غیبت طاری ہوئی۔ حضرت متمثل گشتند، حضور پھر دوبارہ ظاہر ہوئے اور فرمایا کہ آگاہ باش اے فرزند، اے بیٹے تم جان لو کہ دو موے زیر وسادہ تو برائے احتیاط نگاہ داشتہ ام، کہ وہ دونوں بال میں نے احتیاطاً تمہارے تکیہ کے نیچے رکھ دیا ہے۔ ازاجہ خواہی یافت، وہاں سے تم کو وہ بال مل جائے گا۔ بے افاقت افتادم، مجھے افاقہ مل گیا۔ و ازاجہ یافتم، اور اسی جگہ سے میں نے وہ بال پا لیا۔ درجائے، اسی جگہ پر بتعظیم مضبوط کردم، میں نے اس کو تعظیم کے ساتھ حفاظت سے رکھ دیا، سمجھے؟ یعنی جب بیدار ہوا تو بال وہاں پہ ملا تو پھر میں نے اس کو تعظیم کے ساتھ کہیں پہ رکھ دیا۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ ربیع الاول کے موقع پر میں اس کی زیارت کراتا تھا، سمجھے؟ ایک بار ایسا ہوا، اور جب بھی زیارت کراتا تھا تو بادل اس کے اوپر سایہ فگن ہو جاتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ زیارت کرنے کے لیے میں کیا قفل کھول رہا ہوں اور مگر کھل نہیں رہا ہے، تو میرے دل میں یہ ہوا کہ ایسا کیا ہو گیا کہ حضور کے منہ مبارک کا بکس نہیں کھل رہا۔ تو پھر مجھے الہام ہوا کہ اس مجمع میں ایک آدمی جنوبی ہے، جب تک وہ لوگ جو غسل نہیں کرے گا اس کی زیارت نہیں ہو سکتی۔ تو اب کسی ایک کو کہنا کہ غسل کر کے آؤ یہ اچھا نہیں تھا، تو میں نے پورے مجمع سے کہا کہ جاؤ اپنے اپنے گھر غسل کر کے آؤ۔ پھر ظہر کے بعد وہ سب غسل کر کے آئے تو میں نے منہ مبارک کی زیارت کرائی۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ حضور کی روح مبارک اپنے غلاموں کی دستگیری کے لیے تشریف لاتی ہے نا؟ یہ دلی میں تھے، حضور مدینہ شریف میں آرام فرما ہے، کیسے ان کی عادت کے لیے تشریف لائے؟ ان کے دل میں آرزو ہوئی کہ بہت دنوں سے منہ مبارک کی آرزو تھی، مل جاتی تو ٹھیک رہتا، تو حضور نے خطرے پہ آگاہ ہو کر منہ مبارک عطا کر دیا۔ پھر حضور نے افاقہ پانے کی بھی بشارت دی اور لمبی عمر کی بھی بشارت دی۔ گویا حضور کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا ہے کہ وہ کسی کی حیات کی مختصر ہونے کو اور کسی کی حیات کے لمبی ہونے کو عطائے الہی سے جان سکتے ہیں۔ جب میں ہوش میں آیا تو بہت خوشی تھی، مگر چراغ میں نے طلب کیا، دیکھوں تو میرے ہاتھوں میں بال نہیں تھا، تو پھر میرے اوپر غم کی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر میں حضور کی طرف متوجہ ہوا جو تشریف لے گئے تھے، تو دوبارہ متمثل ہوئے، دوبارہ ظاہر ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تمہارے تکیہ کے نیچے اس کو رکھ دیا، وہاں سے تم پالو گے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر وصال کے بعد بھی اپنے غلاموں کی دستگیری فرماتے ہیں، ان کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ نے انہیں کائنات ارضی و سماوی میں تصرف کرنے کی اجازت دی ہے نا؟ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی حدیثیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد ان کے جسم میں روح ڈال دی گئی،
وَأُذِّنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَلَكُوتِ الْعُلَوِّ وَالسُّفْلِي، اور عالم بالا اور عالم اسفل میں انہیں تصرف کرنے کی اجازت دی ہے. لَكِنَّهُ غُيِّبَ، لیکن وہ ہماری نظروں سے غائب ہیں. کما غیبت الملائکہ، جیسے فرشتے ہماری نظروں سے غائب ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس سے تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ شاہ ولی اللہ اور شاہ ولی اللہ کے والد یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ارواح صالحین دستگیری کرتی ہیں، وہ یہاں سے وہاں کا سفر کرتی ہیں. ارواح صالحین جب دستگیری کرتی ہیں تو ہم مدد کے لیے انہیں آواز دے سکتے ہیں. ارواح صالحین متوجہ ہوتی ہیں اور اپنے غلاموں کی دستگیری کرتی ہے نا. شفا شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاؤں میں موچ آ گئی. لوگوں نے کہا اذکر احب الناس الیک، لوگوں میں سب سے زیادہ جس سے لگاؤ رکھتے ہو ان کو پکارو. فقلت، تو میں نے کہا یا محمدہ، میں نے کہا یا رسول اللہ. فإن فجرت رجلہ، تو ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں، حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں. اگر وصال کے بعد پیغمبر کو ندا دینا شرک تھا تو ایک صحابی شرک کا ارتکاب کیسے کر سکتے؟ جن لوگوں نے کہا ہوگا ان کو کہ جن سے محبت رکھتے ان کو پکاریے، تو وہ بھی کوئی ڈھیلا، ادھیا پر ڈھیلا ڈھونے والے لوگ تو رہے نہیں ہوں گے. صحابہ کو جس نے دیکھا ان کو تابعی کہتے ہیں. تابعین نے یہ مشورہ دیا ہوگا، بلکہ بہت ممکن ہے کہ صحابہ میں سے بعض لوگوں نے مشورہ دیا ہو کہ جن سے آپ بہت لگاؤ رکھتے ہیں ان کو آپ پکاریے. انہوں نے یا محمدہ کہا، ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ خیر، ان بزرگوں کے اقوال و ارشادات کا تذکرہ آج کی گفتگو میں نہیں کرنا ہے. ہم لوگوں کو خاندان ولی اللہ کا نظریہ سمجھنا ہے. اب ایک واقعہ خود شاہ ولی اللہ اپنے سلسلے میں ذکر کرتے، وہ اس کا خلاصہ یہ ہے. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ میں مکتب پڑھنے جا رہا تھا اور ایک شعر گنگنا رہا تھا. شعر کیا تھا؟ جز ذکر یار ہرچے کنی عمر ضائع است، اپنے یار کو، اپنے حبیب کو یاد کرنے کے سوا جو بھی کام کرو گے عمر تمہاری برباد ہو رہی ہے. جز سر عشق ہرچے بخانی بطالت است، عشق کے اسرار و رموز کے سوا جو کچھ بھی پڑھو گے تم فضول کام کر رہے ہو. سادی بشوئے لوح حق از نقش غیر حق، سادی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق. اے سادی، اپنے دل کی تختی کو اللہ کی یاد کے نقش کے سوا ہر نقش سے صاف کر لو. اور چوتھا مصرع ہے علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است، کیونکہ جو علم اللہ کا راستہ نہ دکھا سکے وہ علم نہیں ہے بلکہ جہالت ہے. کہتے ہیں کہ یہ شعر گنگناتے ہوئے جا رہا تھا، 3 مصرع یاد تھا، چوتھا مصرع میں بھول گیا. دل میں بہت تکدر پیدا ہوا. اچانک ایک روح ظاہر ہوئی اور اس روح نے کہا کہ چوتھا مصرع یہ ہے علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است. تو مجھے بہت خوشی ہوئی. پھر وہ واپس جانے لگے. ہم نے کہا حضور نام تو بتاتے جائیے تاکہ نیاز میں آپ کا بھی نام شامل کر لیں. تو اس روح نے کہا کہ مجھے سادی کہتے ہیں، مجھے شیخ سادی کہتے ہیں. شاہ ولی اللہ نے خود اپنا نظریہ پیش کیا. اس کی فارسی عبارت پڑھو، یہ صفحہ 45 پر شاہ ولی اللہ نے اس کو خود اپنے سلسلے میں نقل کیا. یہ صفحہ 45 پر ہے. می فرمودند در اکبر آباد اسنائے مراجعت از درس مرزا محمد زاہد، مرزا محمد زاہد کے درس سے واپسی کے درمیان اکبر آباد میں، دلی کا پرانا نام ہے اکبر آباد، کوچے دراز پیش آمد، ایک لمبی گلی میرے سامنے آئی. تو ابیات شیخ سعدی درا حالت می خادم، شیخ سعدی کے اشعار میں نے اس حالت میں پڑھنا شروع کیا. وہ ذوق می کردم، اور اس طرح میں اپنا دل بہلا رہا تھا. جز یاد دوست ہرچے کنی عمر ضائع است،
جز سر عشق ہرچے بخانی بطالت است، سادی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق، علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است، مصرع چہارم از خاطرم برفت، چوتھا والا مصرع میرے دل سے چلا گیا، نہیں بھول گیا، و درمن قلق و اضطراب، اور میرے اندر بہت قلق اور بہت اضطراب پیدا ہوا، ناگاہ مرد دو موے فقیر وضع ملیح روئے، اچانک ایک انسان جو دو بالوں والا تھا، دو بالوں کا مطلب بال دراز تھے، ان کے گیسو دراز تھے، بال تھوڑے لمبے لمبے تھے، فقیر وضع جو دیکھنے میں صوفیوں کی طرح بزرگوں کی طرح تھے، ملیح روئے اچھی شکل و صورت والے تھے، از جانب ایمن من بر آمدہ میرے دائیں جانب سے سامنے آئے اور کہا علم کے رخ بحق نہ نمایت جہالت است، کہ جو علم حق کا راستہ نہ دکھا سکے وہ جہالت ہے، گفتم جزاک اللہ خیر الجزا، چے قدر قلق و اضطراب از دل من زائل نمودی، کہ آپ نے میرے دل سے بہت قلق ختم کر دیا، چوتھا مصرع یاد نہیں آ رہا تھا، مجھے بہت خراب لگ رہا تھا، آگاہ دو دستے تنبول بر آوردہ پیشے آ عزیز بردم، جیب سے دو ٹھو پان نکال کے میں نے ان کے سامنے پیش کیا کہ یہ پان کھائیے، تبسم کرد انہوں نے تبسم کیا اور فرمایا اجر یاد دہانیدن است، مصرع جو میں نے یاد دلایا اس کی مزدوری دے رہے ہو پان، گفتم میں نے کہا ولیکن شکرانہ، یہ مزدوری نہیں ہے بلکہ یہ شکرانہ ہے آپ کا، گفت نمی خوردم، انہوں نے کہا میں پان نہیں کھاتا، گفتم میں نے کہا از جہت شرع اعتراض می نمایت، آپ جو پان سے پرہیز کرتے ہیں یہ شریعت کے حکم کے اعتبار سے یا از جہت طریقت یا طریقت کے اعتبار سے پان کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ تو فرمایا اچھا وَأَيَّمْ مَا كَانَ، جو بھی ہو بیان فرمائے، مجھے بتائیے تامن ہم احتراز نمائم تاکہ میں بھی پرہیز کروں، گفت انہوں نے کہا از ایہاں چیزیں نیست، نہ شریعت کا کوئی حکم ہے نہ طریقت کا ہے، ولیکن نمی خورم لیکن میں نہیں کھاتا ہوں، آگاہ گفت مرازودے می باید، پھر انہوں نے کہا کہ مجھ کو یہاں سے جلدی جانا چاہیے، رفتم من ہم بشتاب بھی روم، اگر آپ جلدی جا رہے تو میں بھی جلدی جلدی آپ کے ساتھ چلوں گا، گفت انہوں نے کہا شتاب تر می خواہم، میں اور جلدی جانا چاہتا ہوں، قدم برداشت و آخر کوچا نہادہ، قدم اٹھایا اور گلی کے لاسٹ میں دوسرا قدم رکھ دیا، دانستم کے روح مجسم است، میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی آدمی نہیں ہے بلکہ یہ کوئی روح ہے جو جسم کی شکل میں آئے ہیں، ندا کردم تو میں نے آواز دی، بر نام خود ہم اطلاع بدہر، اپنا نام تو بتاتے جائیے، تا فاتحہ می خادہ باشم، تاکہ میں آپ کے لیے فاتحہ پڑھ سکوں، گفت انہوں نے کہا سادی ہمی فقیر است، ہمی کو سادی کہا جاتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات، مجھے کو سادی کہا جاتا ہے۔ اب شاہ ولی اللہ کا مصرع بھول گیا، شیخ سعدی کو پتہ کیسے چلا؟ شیخ سعدی کا مزار ایران میں ہے، وہاں سے ان کی روح دلی کیسے آ گئی؟ پھر چوتھا مصرع بتا کیسے دیا؟ پان پیش کیا تو پان کھانے سے گریز کیا، کہنے اب مجھ کو جلدی جانا ہے، یہاں سے ایک پیر اٹھایا وہاں رکھا، انہوں نے کہا نام تو بتاتے جائیے تاکہ فاتحہ پڑھوں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کو سادی کہتے ہیں۔ یہ سارا تذکرہ اس حقیقت کو واضح کر دینے کے لیے کافی ہے کہ شاہ ولی اللہ کا نظریہ کیا تھا، شاہ ولی اللہ کا عقیدہ کیا تھا، شاہ ولی اللہ کے والد کا عقیدہ کیا تھا، اور خاندان ولی اللہ کس عقیدے اور کس نظریے پہ کاربند تھا۔ یہ ساری حقیقتوں کو اس سے بآسانی جانا جا سکتا ہے، مگر اسے ہندوستانی مسلمانوں کی کم نصیبی کہیے کہ جو خاندان ہندوستان میں رشد و ہدایت کا سرچشمہ تھا، جہاں سے پورا ہندوستان ہدایت کی روشنی حاصل کرتا تھا، اسی خاندان کے ایک بگڑے ہوئے شخص نے وہابیت کی بنیاد ڈال دی، اور پورے ہندوستانی مسلمانوں کا صدیوں کا جو مروجہ مراسم تھے اور ہزاروں سال کے جو متفقہ عقائد تھے، ان عقائد کو اس نے شرک کہنا شروع کیا، ان مراسم کو اس نے بدعت کہنا شروع کیا، سمجھے؟
آج کی گفتگو شاہ عبدالرحیم کے اقوال و نظریات پہ ہو رہی ہے. ایک سبق ہم شاہ ولی اللہ پہ گفتگو کریں گے اور ایک سبق ہم شاہ عبدالعزیز کے عقائد و نظریات پہ گفتگو پیش کریں گے. اگر کوئی صاحب ان جملوں کو تحریری طور سے نقل کر دیں تو یہ ایک رسالہ بآسانی تیار ہو سکتا ہے. چلتے چلتے ہم وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے وہ جملہ سنا کر اس گفتگو کو مکمل کرتے ہیں. جب اللہ کے کسی بندے کو مدد کے لیے پکارا ہی نہیں جا سکتا تو کسی کو غوث اعظم اور کسی کو غوث اوسط اور کسی کو غوث اکبر کیسے کہا جا سکتا ہے؟ جب اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے پکارنا یا مددگار سمجھنا یہ خود اسلام کے خلاف ہے تو پھر ہم غوث اعظم یا غوث الثقلین کہہ کر کسی کو ہم کیسے ذکر کر سکتے؟ مگر انفاس العارفین میں آپ پڑھیں، کم سے کم میری نظر میں کم 8 سے 10 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ شاہ ولی اللہ نے غوث اعظم کو غوث اعظم کہا. غوث اعظم کا لفظ کہہ کر ان کا ذکر کیا. اس سے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک اللہ کے کسی بندے کو غوث اعظم کہنا شرک تھا یا جائز تھا. یہ صفحہ 39 پر شاہ ولی اللہ غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں. غوث اعظم کئی جگہ انہوں نے فرمایا ہے. مراد چیرا نباشم، یہ اوپر سے یہ چیز ہے، یہ خواجہ نقشبند اور کیا کیا لکھا ہے. وہ عزی فیض محروم مانم، اور اس فیض سے میں محروم رہ جاؤں. آخر الامر حضرت غوث العظم فرمودند، حضرت غوث اعظم نے فرمایا. اور پھر نیچے ہے ای امر چیرا نباشم حضرت غوث العظم فرمودند مذائقہ نیس، یہ غوث العظم فرمانا. اور آگے کئی مقامات پر یہاں پر بھی ہے از مسجد فروشتہ رسیدم حضرت غوث العظم و خواجہ نقشبند برساختہ نزدیک من آمدن، غوث اعظم اور خواجہ نقشبند میرے قریب آئے. یہ صفحہ 39 پر یہ جو پورا واقعہ ہے، اس واقعے میں 3 سے 4 مقامات پر یہ نیچے بھی ہے. آخر الامر حضرت غوث العظم فرمودند، انہوں نے مجھے فرمایا. اس سے یہ صاف واضح ہے کہ ہم کسی کو عالم کہتے ہیں کہ یہ بڑے عالم ہیں تو اس میں اللہ مراد نہیں ہوتا. اس علاقے اس ضلع کے رہنے والے جو علماء ہیں ان میں ہم بڑا عالم کہتے ہیں. کسی کو ہم بڑا مالدار کہتے ہیں تو اللہ اس میں شامل نہیں ہوتا. بڑے مالدار کا مطلب دودھی علاقے میں جو پیسے والے لوگ ہیں ان میں یہ بڑے مالدار ہیں. تو غوث اعظم میں سیدھے خدا کو شامل کرنا کہ خدا محض غوث ہے اور غوث اعظم جو ہے بڑے غوث ہیں، یہ کج فہمی ہے، یہ عقل کی نالائقی ہے. غوث اعظم کا مطلب یہ ہے کہ صالحین کی روحیں بھی دستگیری وقتاً فوقتاً کرتی ہیں، مگر ان صالحین کی ارواح میں اللہ پاک نے غوث اعظم کو دستگیری کی طاقت نسبتاً زیادہ بخشی ہے. اس میں نہ انبیاء شامل ہوتے ہیں، نہ اس میں اللہ شامل ہے، نہ اس میں صحابہ شامل ہیں، بلکہ غوث اعظم میں صرف غوث اعظم کے عصر میں یا ان کے بعد میں جو صالحین پائے گئے، جو وقتاً فوقتاً اپنے غلاموں کی دستگیری کے لیے اذن الہی سے تشریف لاتے ہیں، ان میں ان کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. اللہ سے مقابلہ مراد نہیں ہوتا. ہم ایک بات جانتے ہیں، اگر غوث اعظم کا جملہ کہنا مطلقاً شرک تھا تو شاہ ولی اللہ نے یہ کیوں لکھا؟ شاہ ولی اللہ نے غوث اعظم کیوں کہا؟ اور جو چیز دادا کے یہاں جائز ہو، شعار اہل سنت ہو، وہ پوتا کے ہاں آتے آتے شرک کیسے ہو گئے؟ پوتا کے نزدیک وہ حرام کیسے ہو گئے؟ اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ شاہ اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان کے ذریعے جو عقائد و نظریات امت مسلمہ میں پھیلائے ہیں، وہ عقائد و نظریات ہندوستان کے علماء اور محدثین بلکہ پوری اسلامی تاریخ کے علماء اور محدثین کے عقائد و نظریات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ابن تیمیہ نے 7ویں صدی میں جو نظریات پیش کیے
محمد بن عبد الوہاب نجدی نے 12ویں صدی میں اس کو عالم عرب میں پھیلایا، اور اس کی کتاب التوحید سے متاثر ہو کر اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان لکھی، اور خود خاندان ولی اللہ کا جو صدیوں کا مروجہ عقیدہ تھا، جو مسلمہ عقیدہ تھا، اسماعیل دہلوی نے ان عقیدوں سے بغاوت کر کے ہندوستانی مسلمانوں کو مشرک بنانے کی ایک ناکام کوشش کی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا کرم ہے پوری امت مسلمہ پر کہ اسماعیل دہلوی نے 100-200 سال اپنے خاندان کے بزرگوں کی جس عقیدے کو، نظریے کو مسترد کرنے کی کوشش کی تھی، اور ہندوستانی مسلمانوں کو شرک کے دلدل میں ڈالنے کی جو سازش کی تھی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اس سازش کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے 1000 کتابوں کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ ہمارے بزرگوں نے جو عقیدہ دیا تھا وہ یہ ہے۔ اس کے خلاف شاہ اسماعیل کہیں یا عرب کے علماء کہیں، محمد بن عبد الوہاب کہیں، وہ نیا نظریہ اور عقیدہ ہے، ہمارے بزرگوں نے تو یہی عقیدہ ہم کو عطا کیا ہے نا۔ یہ 3 بزرگوں کا تذکرہ ہم لوگوں کو اس سبق میں کرنا ہے۔ آج کے سبق میں شاہ عبد الرحیم کا تذکرہ ہوا، اور ضمناً شاہ ولی اللہ کا بھی ذکر ہوا۔ اب ہم شاہ ولی اللہ کے اپنے عقائد و نظریات کا تذکرہ، ان کی ایک کتاب ہے القول الجلی فی آثار الولی، جو شاہ ولی اللہ کے ایک مرید نے ان کی زندگی میں اس کتاب کو لکھا تھا۔ وہابیوں نے 200 سال تک اس کتاب کو دبائے رکھا، مگر وہ کتاب اب سامنے آ گئی ہے، اور اس کا فارسی نسخہ اب دستیاب ہو گیا ہے۔ کل کے سبق میں یا سنیچر کو، اتوار کو، جب بھی سبق ہو، اب ہم شاہ ولی اللہ کی 2-3 تصنیفات کے ذریعے شاہ ولی اللہ کے عقائد و نظریات کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے، ہے نا۔ یہ وقت اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہے زمانے کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ آج کا سبق اسی پہ مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔